ہیں کہ گفتگو نہیں ہوگی، یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کال بھی دے دیا. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا. ہاں نہیں سن لیں. بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ڈائیلاگ کی دعوت دے رہا ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے یا میں اس آفر کو نہیں. میں تو آج کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آج کے جو حالات بدل گئے. سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات نہیں کریں گے. اب انہوں نے 8 فروری کو 2018 سے لے کے 2025 تک، 2011 سے لے کے 2018 تک یہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. یہ اپنے مخالفین کو صرف ختم کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب انہوں نے یہ تو پھر اللہ کو معلوم ہے نا کہ ختم کس نے ہونا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب دوسرے ذرا ماڈریٹ ہیں، وہ تھوڑی سی مدبرانہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسی فورم سے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان بھی کیا اور ان کا پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوگی. تو اس دن تو پورا ملک رکے گا. کیسے روکیں گے؟ انشاءاللہ تعالی کوئی ایک شہر، ایک قصبہ بھی نہیں رکے گا. پورے ملک کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. کے پی کے میں بھی کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گلی نہیں رکے گی. کیا اس سے پہلے کیا گرفتاریاں شروع ہوں گی جو ہمیشہ ہوتا ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، پریونٹیو میجرز ہوں گی کہ آپ دیں گے کھلی چھٹی کہ جو بھی ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھیں گے؟ نہیں، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والوں کو تو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کو ضرور جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جو بھی لوکل اتھارٹیز ہوں گی وہ فیصلہ کریں گی. لیکن کوئی بلا وجہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ فیصلہ کرے کہ جی میں نے اس دن لوگوں کو زبردستی روکنا ہے تو اس کے خلاف بالکل ہونی چاہیے کارروائی. رانا صاحب، یہ سچویشن کب تک چل سکتی ہے؟ ٹینیبل ہے کہ ملک کی واحد سیاسی جماعت اور واحد مین اپوزیشن لیڈر، پاپولر بھی ہیں، مین اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کو ایک کے بعد یکے بعد دیگری کیسز میں 7 سال، 10 سال، 14 سال سزائیں سناتی جائیں اور ایک جمود سا بن جائے پورے ملک میں؟ اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھلے وہ اس طرح رجسٹ نہیں کر رہی لیکن وہ بھی یکجا ہو جو رہی ہے نا، یہ تک چل ملک سکتا میں ہے؟ نہیں بنے گا انشاءاللہ. نہیں یہ آپ کے ذہنوں میں جمود ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ملک میں یہ جمود نہیں بنے گا. یہ ٹینیبل ہے سچویشن؟ یہ آپ کے ذہنوں میں جمود ہے، اس کو نکال دیں. نہیں، پریشانی تو بھائی ہے ان کا اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی میں جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے؟ کوئی 9 مئی ہوا نہیں ہے، انہوں نے کیا نہیں ہے. ان کی آڈیو موجود ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے. کیا گفتگو کر رہے تھے اس دن 9 مئی کو کہ کس کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اب ہم نے یہ کر دیا ہے. خود اپنے اکاؤنٹ سے لوگوں کو جو ہے وہ ویڈیو واٹس ایپ پر جو ہے وہ. تو اگر اتنی مضبوط ایویڈنس ہے رانا صاحب تو پھر اب تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنی مضبوط ایویڈنس ہے تو پھر وہ کیس، وہ ٹرائل کیوں نہیں شروع کرتے؟ فرد جرم عائد کر کے ٹرائل کیوں نہیں شروع تو وہ سزائیں ہوئی تو ہیں اور کیا. نہیں، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. سزائیں جس کے آپ اوپر عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے کہ جی سزائیں ہوگی، سزا ہوگی، وہ بھائی وہ جو ہے وہ 9 مئی میں سزائیں ہو رہی ہیں سب کو. نہیں، میں عمران خان صاحب کی بات پوچھ رہا ہوں. ان کو آپ کہتے ہیں نا وہ جی ماسٹر مائنڈ ہیں اور فیض حمید کا بھی تعلق ہے، فیض حمید بھی بڑا مل کے کرتا رہا. تو پھر نہ فیض حمید کا ہم نے کیس دیکھا 9 مئی کا، نہ عمران خان کا دیکھا. تو وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ بیانیہ خالی بنا رہے ہیں، تو کیس ہے نہیں، آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. نہیں کوئی بیانیہ نہیں بنا رہا. اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور ود ایویڈنس جو ہے وہ جو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور باقی 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ سٹے وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا رکے رہے ہیں. اب وہ جب سٹے خارج ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلے مسلسل آ رہے ہیں. فیصلے میرا خیال ہے پچھلے 1 مہینے میں جو ہے وہ متعدد فیصلے آئے ہیں. اور باقی عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے. اور باقی اگر وہ حصہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی اور اس میں
جو ہے کوئی ود ان فورسز جو ہے وہ کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے اوپر اگر کوئی بات ہوئی تو وہ سامنے آئے گی. میں اس بات سے جو ہے وہ پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں. اچھا رحان صاحب، جاتے جاتے ایک اور چیز ذرا سمجھا دیں. آپ خود وکیل ہیں، آپ لا منسٹر بھی رہے ہیں. یہ جو میں فیصلہ پڑھ رہا تھا عمران خان صاحب کا، یہ لیٹسٹ توشہ خانہ والا، اس پہ جج نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ سزائیں کٹھی چلیں گی کہ کنزیکٹو چلیں گی، کنکرنٹ یا کنزیکٹو. لیکن عطا اللہ طارر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ایک تو یہ کنکرنٹ نہیں ہے، یہ ایک کے بعد دوسری چلے گی، اور یہ سزائیں بھی تب چلیں گی جب وہ پہلے القادر والی سزا ختم ہو جائے گی. وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو کیس بھی دوسرا ہے، وہ کیسے اس سے لنک ہے، اور اس میں بھی لکھا نہیں ہوا کہ کنزیکٹو ہے کہ کنکرنٹ ہے. اور جو القادر ٹرسٹ تھا اس میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ کنکرنٹ ہے کہ کنزیکٹو ہے، لیکن یہی ازمپشن ہے کہ وہ کٹھی ہی چل رہی ہیں. تو ذرا آپ اس میں کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں یہ بات چل رہی ہے؟ ویسے تو دیکھیں ویسے تو اپیل میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ بھی ہو جائے گی. لیکن میری جو ہے وہ لا کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر کچھ نہ لکھا ہو تو پھر کنکرنٹ ہی ہوتا ہے، پھر سزائیں جو ہے وہ اکٹھی شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا، ہمیشہ کی طرح.